تشریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیت 34 یہ کتنی تلاوت کر چکے ہیں ہم کل اس رکوع کے آخر تک؟ ہاں چند آیات ہی ہیں صرف، اب نہیں کافی ہیں. صرف اس رکوع کے شروع تک پہنچے تھے ہم. اس رکوع کی پہلی آیت کا ترجمہ ہو گیا تھا. میں سمجھ گیا. پھر ایک صرف آیت تلاوت کر کے باقی پھر اگلے رکوع کے بعد میں شروع کر دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. تو کہہ دے کہ میرے رب نے تو محض فواحش کو حرام کیا ہے. انما کا مطلب ہوتا ہے صرف وہی چیز، کسی پر حصر کر دیا جائے تو اس کے لیے لفظ انما استعمال ہوتا ہے. تو میرے رب نے تو محض فواحش کو حرام کیا ہے جو ظاہر ہوں یا چھپی ہوں، والاسم اور گناہ کو، والبغی اور بغاوت کو، بغیر الحق بغیر حق. بغاوت جو ہے وہ بغیر حق کے بھی ہو سکتی ہے اور حق کے ساتھ بھی ہوتی ہے. یہ مضمون ہے جس کی وضاحت ضروری ہوگی. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ بھی فرمایا ہے، یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کا شرک کرو، ما لم ينزل بہ سلطانہ، جس کے حق میں اللہ نے قطعاً کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ پر کوئی ایسی بات کہو جس کا تمہیں قطعی علم نہ ہو. یہ خلاصہ ہے حرمت کی فلسفے کا. ہر وہ چیز جو حرام ہو سکتی تھی ہوئی ہے، وہ ساری باتیں اس آیت میں اکٹھی کر دی گئی ہیں. پہلی ہے فواحش. فواحش میں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، اہل لغت لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسانی فطرت میں بھی بری محسوس ہو، وہ اس کی ہر قسم فواحش میں آ جاتی ہے. اور قرآن کریم نے پہلی تفریق اس کی یہ کی ہے، ما ظہر منہا و ما بطن، جو ظاہر ہو یا جو باطن ہو. فواحش کی دو بڑی قسمیں ہیں. ایک وہ جو ایسی بیماریاں کی مثال رکھتی ہے جو وبائی بیماریاں بن کے پھیلتی ہیں، اور قرآن کریم میں کئی جگہ فحشاء کا یہی مضمون بیان ہوا ہے. ایسی عادتیں، ایسی بیماریاں، بے حیائیاں، اسی لیے اس کا ترجمہ بسا اوقات بے حیائی کیا گیا ہے. جب گناہ کی شرم اٹھتی ہے تو وہ فحشاء بن جاتی ہے. ما ظہر منہا کتاب ہے، باہر کودتی ہے اور لوگوں کو میں بھی شوق پیدا کرتی ہے. بس یہ وبائی گناہ فحشاء کی حد میں آتا ہے، کی تعریف میں آتا ہے، یعنی اس کے پہلے حصے میں ما ظہر منہا. وما بطنہ میں جو دل کے اندر برائیاں فحشاء پھوٹ رہی ہوتی ہیں اور وہی پھر آخر باہر نکلاتی ہیں. گناہ کی یہ فطرت ہے کہ پہلے چھپتا ہے اور رفتہ رفتہ پھر وہ بے حیا ہوتا ہے، اور جب بے حیا ہو جائے تو پھر عام بے حیائی کی تعلیم دینے لگتا ہے. تو قرآن کریم نے اس قسم کے گناہوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ان کی ہر قسم، ذیلی قسم کو بھی اپنے دائرے میں لے لیا. والبغی بغیر الحق، اور بغاوت بغیر حق کے. اصل میں
اٹھ کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، کسی کے خلاف ایک جدوجہد کی جائے اور کسی اتھارٹی کا ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ یہ بغیر حق بھی ہو سکتی ہے، حق کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے اور کہ تم ایسے موقع پر اٹھ کھڑے ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایسی اجازتوں کا ذکر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم مقابلہ کرو۔ وہ مقابلہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت کے خلاف ہے، مگر وہ جو مقابلہ اللہ تعالیٰ حلال قرار دیتا ہے اس کی شرطیں بھی بیان کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقابلے کی اجازت دی گئی ہے تو اس کا نام بغی نہیں رکھا جا سکتا، وہ جہاد ہے، اور بغی کے تابع کبھی بھی اس کا بیان نہیں آیا۔ میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اس کو آپ اس میں شمار نہ کر لیں۔ مگر حضرت سلیمان کے ملک میں بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی تعلیم دی اور وہ اس وقت کے جو نظام تھا اس کے خلاف وہ لوگوں کو کھڑا کر رہے تھے، یہ وہ بغی بالحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک خدا نے ان کو نہیں کہا، اپنی طرف سے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، اور جو تحریک چلائی گئی ہے وہ الہی تصرف کے تابع اس کی واضح اجازت سے چلائی گئی ہے۔ بس بغی ہر صورت میں حرام ہے سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ہو۔ جب ایک ملک میں ایک نظام مستحکم ہو جائے تو اس کے خلاف اس وجہ سے اٹھ کھڑے ہونا کہ قرآن کریم فرماتا ہے حق والی بغی کرو، ناحق نہ کرو، یہ قیاس مال فارق ہے، اس کی ہرگز قرآن کریم میں کہیں کوئی اجازت نہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ بغاوت کا بہانہ اس آیت سے بھی نکال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ناحق کی اجازت دی ہے، منع کیا ہے، حق والی بغاوت تمہاری، اگر تمہارا حق ہے تو اٹھ کھڑے ہو۔ تو اس طرح سے دنیا میں فساد پھیل جائے۔ جہاد اور اس بغی والی حق والی بغی میں ایک نمایاں فرق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں رہنے والے مسلمانوں کو ان پر ہونے والے مظالم کے باوجود، اس کے بعد بھی کہ خدا نے دفاع کی اجازت دے دی تھی، مکے میں رہتے ہوئے اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اتنا واضح فیصلہ تھا اور اتنا مستقل فیصلہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے وقت وہ جکڑے ہوئے قیدی آئے ہیں، ان کی آزادی کی بات ہو رہی تھی، اور مخالف فریق کے سربراہ نے کہا میں دستخط کروں گا اس پر اگر یہ غلام جو ہیں یہ تم نے یہاں رکھ لیے، ان کو آزاد کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ان کو واپس کر دیا، اور ایک بھی حدیث ایسی نہیں جس سے پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذن جہاد کے بعد باوجود اس کے مدینے والے مسلمانوں کو مدینے میں رہتے ہوئے تلوار اٹھانے کی اجازت دی ہو۔ مکے میں رہتے ہوئے، ہاں ہجرت فرمایا، ہجرت کر جاؤ، اور ہجرت کے بعد پھر جو ان سے لڑائی ہے وہ بغی نہیں کہلا سکتی، نہ جائز بغی نہ ناجائز بغی۔ چنانچہ بعض صحابہ نے وہاں سے نجات حاصل کر کے درمیان میں اڈے بنا لیے، مدینے جا کر پناہ نہیں لی بلکہ اپنا انتقام لیا ہے ان لوگوں سے، ان کے رستے روک دیے ہیں، اور یہ جائز تھا۔ اور یہ ہے جہاد کہ اس حکومت کے دائرے سے باہر چلے جاؤ، پھر اگر وہ تم لڑتے ہو تو تمہارا جائز حق ہے اور اجازت ہو چکی ہے۔ ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ کسی ملک سے نکلنے کی اجازت نہ ہو یا نکلنے نہ دیا جائے۔ اس صورت میں کیا ہے، قرآن کریم نے اس بات کی بحث اٹھائی ہے کہ اوسروا فی سبیل اللہ ہے، وہ نہیں نکل سکتے، مگر وہاں بھی ان سے لڑنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔
बल्कि सब्र का हुक्म दिया गया है और अल्लाह से दुआ मांगने का कि वो रास्ता आसान कर दे। इसलिए बाज़ लोग जब मुझसे कहते हैं कि पाकिस्तान में मज़ालिम की इंतहा हो चुकी है, अहमदियों पर हमले हुकूमत की तावन से, उसकी मर्ज़ी से होते हैं और कोई पकड़ा नहीं जाता, तो यहाँ जहाद का ऐलान क्यों नहीं होता? उनसे मैं कहता हूँ कि कुरान करीम इसकी इजाज़त नहीं देता कि उस मुल्क के अंदर रहते हुए उनके ख़िलाफ़ तलवार उठाई जाए। उसके अलावा हमारा अपना ज़मीर हमें इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हम समझते हैं कि जो मज़लूमियत और सब्र का दौर है वो बाज़ हालात में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत इसके कि इंसान अपना बदला ले। और 13 मक्की साल बताते हैं कि यही ज़्यादा कारआमद चीज़ हथियार है। इसलिए अगर कोई ये बहाना बनाए कि इस्लाम ने जहाद की इजाज़त दे दी जब तुम मज़लूम हो, तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो ज़ेर गौर लानी पड़ती हैं। बस मैंने ये बात खोल दी है ताकि वो जो मुझे लिखते रहते हैं लोग, उनको बात समझ आ जाए। बग़ियन बिलहक़ जो है वो और चीज़ है, वो हो सकती है मगर अल्लाह के इज़्न के साथ। ऐसे हालात में जब खुदा ताला जानता है कि एक इनक़लाब की एक ये भी राह लाज़िमन इख्तियार करनी पड़ेगी और उस सूरत में प्रोपेगेंडे का भी निज़ाम चलता है, ख़यालात बदलने की भी कोशिश की जाती है, वो सारा जो निज़ाम है वो बग़ियन बिलहक़ कहला सकता है। लेकिन जहाद बग़ियन बिलहक़ नहीं है और हम जहाद के कायल हैं। और जहाद बिल कलम है और जहाद बिल लिसान है, जहाद बिल अमल व सब्र है और जहाद बिल सैफ सबसे आखिर पर इसकी बारी आती है। तो हमें खुदा ताला ने चूँकि मसीही दौर में पैदा किया है, मसीहियत का नमूना बना के भेजा है, इसलिए हमारे मुक़द्दर में तलवार की लड़ाई नहीं रखी हुई। हाँ, बाद अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा करे तो मुझे इल्म नहीं, मगर जो यज़ाउल जिज़िया का जो पेशगोई मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ आती है, उसमें और सुलह नहीं पीस अमन फैलाने की, उससे हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने यही इस्तिंबात फरमाया है कि मसीह के ज़माने में वो लड़ाइयाँ नहीं होंगी जिनके नतीजे में जिज़ियों के सवाल पैदा हों या लड़ाई के अहकामात उन पर इतलाक़ पाएँ। फिर इसकी तायीद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब मसीह उसके साथी इरादा करेंगे कि उनसे लड़ें जो इस्लाम के ख़िलाफ़ ताकतें बरसरे पैकार हैं, तो अल्लाह मसीह पर वही फरमाएगा, ये अल्फाज हैं, और वही फरमाएगा कि हमने ऐसी कौमें निकाली हैं जिनसे लड़ने की किसी इंसान को ताकत नहीं, उसको 2 हाथ ही नसीब नहीं हुए कि वो उनसे लड़ सके, इसलिए पहाड़ की पनाह में आ जाओ। अब ये इतनी ख़ती बात है। इसके बाद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर जहाद मौकूफ़ करने का इल्ज़ाम लगाने वाला बिल्कुल जाहिल है। इसकी बात मानेंगे या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे, जिनकी तायीद में वही भी नाजिल हो जाती है। और पहाड़ की तरफ पनाह से मुराद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और आपके उसवा के दामन में आना है, क्योंकि वो वही जिसको पहाड़ नहीं उठा सके थे उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिल ने उठा लिया। तो अजीम तर पहाड़ जो पहाड़ों से बढ़कर है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो पहाड़ की पनाह में आने से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के दायरे में आ जाना है और फिर दुआ करो। तो यही हमारे हथियार हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा बता रहा है कि ऐसी हुकूमत जो एक दफ़ा मुसल्लम हो चुकी है, मुनज़्ज़म हो चुकी है, वहाँ मज़ालिम के ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठानी, इज़्न जहाद के बावजूद नहीं उठानी। एक ये उसवा है। एक ये उसवा है कि
دعا کے ذریعے عظیم حرکتیں کی ہیں، اور وہ بڑی بڑی حکومتیں جو ٹوٹی ہیں وہ دراصل مسلمان کی تلوار سے نہیں ٹوٹی، وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی سے ٹوٹی ہیں۔ اور اس کی مثال کہ دراصل یہ اس کا قطعی ثبوت کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی کا نتیجہ تھا، یہ آپ کی برکت تھی۔ وہ جنگ احزاب میں جب آپ نے گینتی چلائی ہے تو اس میں شراروں میں آپ نے جو دیکھی ہیں بڑے بڑے قصر محلات کی چابیاں، اور ان محلات کو اپنے قدموں میں دیکھا، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا پھل پہلے سے مقدر ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی لڑائیاں تو بعد میں بہانے بنے ہیں۔ اس لیے یہ دو باتیں ہیں جو احمدیوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ بغیم بالحق کے نام پر کسی بغاوت کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور وہ بالحق ہوگی بھی تب جب خدا کا اذن واضح آئے، اس کے بغیر نہیں۔ اور یہاں تو جہاد کا مضمون ہے، اور اعلیٰ اور عرفہ جہاد جس کا آغاز صبر اور قربانیوں کے ساتھ اور زبانی اور تحریری پیغام پھیلانے سے ہے، اس میں ہم مصروف ہیں، مصروف رہیں گے۔ اور اس سلسلے میں احمدی بالکل ڈرتا نہیں، قربانیاں دے رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، مقدمے آئے دن کھڑے ہو رہے ہیں، اس جرم میں شہید ہو رہے ہیں کہ تم نے تبلیغ کیوں کی، یہ جرم لگا کر ان پہ گولیاں ماری جاتی ہیں، اس سے نہیں وہ ڈرتے۔ لیکن یہ جہاد اعلیٰ جہاد ہے، جو صبر کا جہاد ہے، جس میں انسان ہاتھ نہ اٹھائے اور یک طرفہ اس پر یورش ہو۔ بس یہ مضمون ہے جو کھولنے کے لائق تھا۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی۔ اسم تو فرمان سے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، یعنی فرمان سے اس کا ایک تعلق ہے۔ فحشاء کا تعلق بھی فرمان سے ہے، مگر فحشاء کی وہ تعریف جو میں نے بیان کی ہے کہ عامت الناس، یعنی ساری بنی نوع انسان کی فطرت ان باتوں کو گناہ سمجھتی ہے حقیقت میں، اور غلط قرار دیتی ہے۔ قتل ہے، ظلم ہے کسی پر، کسی کا مال چھیننا ہے، چوری، ڈاکہ، اس قسم کے فسادات، یہ سارے فحشاء کی اس بڑی تعریف میں آ جائیں گے۔ اور دوسرے ایسے گناہ جو انسان کی جذبات سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی فحشاء میں آتے ہیں۔ اور فحشاء کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ بغیر احکام کے چلتے ہیں، درست نہیں۔ فحشاء کے مضمون کے تعلق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مناہی کے احکام نازل ہوتے ہیں، اور وہ عام فطرت انسانی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے احکام بنتے ہیں۔ جب احکام نازل ہوں اور احکام کی نافرمانی کی جائے تو وہ اسم بن جاتا ہے۔ گناہ کا معنی ہے نافرمانی۔ اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فطرت کو اس کی بدی دکھائی دی یا نہیں دی، صرف امر الہی یا نہیں جو نازل ہو وہ انسان کو پابند کر دیتی ہے کہ امر کے تابع ہو، نہیں سے رک جائے۔ اور یہ بحث نہیں اٹھتی کہ اس میں فحشاء کی کیا بات تھی۔ بس اس پہلو سے جو لوگ کہتے ہیں سور کیوں حرام ہوا، فلاں بات کیوں منع ہوئی، فلاں بات کا کیوں حکم دیا گیا، اس کی تفصیلی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ صاحب امر ہے، اور صاحب امر کامل جو ہو اس کو منع کرنے کے بھی کبھی ذاتی حق ہوتا ہے، اس امر کے اندر ہی نہیں بھی آ جاتی ہے۔ اس پہلو سے اسم عام ہے، مگر اوامر شریعت کے ساتھ، اور اسم میں یہ بحث نہیں اٹھے گی، اسم میں یعنی گناہ میں، کہ اس میں کون سی فحشاء کی بات تھی۔ اس لیے چونکہ یا بنی آدم سے خطاب ہے، اس لیے فحشاء کا پہلا لفظ رکھا ہے جو عام ہے تمام بنی نوع انسان پر۔ پھر ہر بنی نوع انسان کے لیے خدا نے کوئی امر نازل کرنے والے، یعنی امر بیان کرنے والے الامر بھیجے تھے
جن کو خدا کی طرف سے امر ملتا تھا اور وہ آگے بیان کرتے تھے، ان کا اسم اپنے اپنے دائرے میں اپنی شریعت کے تعلق میں ہوگا۔ پھر آگے فرماتا ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اس بات کو منع فرمایا ہے کہ اس کا شرک کرو جس کی کوئی دلیل کہیں کبھی بھی نہیں اتری۔ یہ ایک بہت ہی عظیم حقیقت ہے کہ تمام دنیا کے مذاہب کا آپ مطالعہ کریں، شرک اللہ کی طرف سے کسی کتاب میں منسوب نہیں ہوا۔ ویداز کو دیکھ لیں، دوسری مشرک قوموں کی کتابیں یا ان کی جو تاریخیں ہیں ان کا مطالعہ کر لیں، شرک کا ذکر ملتا ہے، اس خدا کی عبادت کرو، اس کی کرو، اس کی کرو، مگر ایک جگہ بھی یہ حوالہ نہیں ہے کہ اللہ نے فلاں کو یہ فرمایا کہ میرے ساتھ فلاں لوگ شریک ہیں اس لیے تم ان کی عبادت کرو۔ تو قرآن کریم جب یہ کہتا ہے ما لم ينزل بہ سلطانہ، تو ایک بہت ہی عظیم دعویٰ ہے جو تمام دنیا کی تاریخ پر حاوی ہے، 100% صادق آتا ہے۔ اور ایسے دعوی ہیں جو اتنی قطعی دلائل ہیں، اتنے قطعی دلائل بن جاتے ہیں کہ دشمن کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت مسیح کے متعلق فرمایا کہ وہ یہ اعلان کریں گے کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میری ماں کی عبادت کرو، اور عیسائیوں کو بارہا میں چیلنج دے چکا ہوں، نکال کے دکھاؤ بائبل سے کہیں یہ ذکر ہو کہ مسیح نے کہا ہو کہ میری عبادت کرو، بالکل عاری ہو جاتا، بالکل عاجز آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت عظیم دلائل ہیں جو قرآن کریم ایک ایک فقرے میں سمجھا دیتا ہے۔ بس شرک کے متعلق بھی کسی دنیا کی مشرک قوم کی کتاب میں یہ حوالہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے الہاماً کسی کو فرمایا ہو کہ میرے سوا اور بھی ہیں، ان کی بھی عبادت کرو۔ بس وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اسی کا نتیجہ ہے جب سلطان نہیں اتاری تو پھر تمہیں کیا حق ہے کہ اللہ کی طرف باتیں بناتے ہو جس کا تمہیں علم ہی کوئی نہیں، قطعاً کوئی علم بھی نہیں، یعنی کوئی حوالہ موجود ہی نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک مقررہ میعاد ہے، یعنی اپنے میعاد کو جب پہنچتی ہے تو اس کی صف لپیٹ دی جاتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب اس کی معین میعاد آ جاتی ہے، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، تو وہ ایک گھڑی بھی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے ہو سکتے ہیں۔ پیچھے ہٹنا تو ان ٹائم ویسے ہی ممکن نہیں ہے۔ پہلے تو اس آیت کی شاید بالکل ہی سمجھ نہ آتی ہو کسی کو کہ پیچھے ہٹ کیسے سکتا ہے کوئی، مگر اس پہلو سے وہ بات سمجھ آتی ہوگی کہ عذاب جب موت لے کر آتا ہے اس سے پیچھے ہٹنے کا پھر وہاں یہ مفہوم نہیں ہوگا کہ ٹائم میں بیکورڈ سفر کرو، مراد یہ ہے اس سے بھاگ سکو، اس سے احتراز کر سکو، اور آگے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ سروائیو کر جاؤ اس میں سے نکل کر۔ قضاء کی گھڑی آ گئی ہے، تم اس کا سینہ چیر کے آگے نکل جاؤ اور پھر بھی زندہ بچ رہو۔ تو یہ معنی بنتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے جہاں ٹائم میں پیچھے ہٹنے کا ویسے ہی کوئی سوال نہیں تھا۔ اب ایک زائد معنی یہ بھی سمجھ آتے ہیں، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ٹائم مشین ہوگی اور ہم پیچھے چلے جائیں گے، بالکل جھوٹ ہے۔ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ٹائم میں پیچھے جا سکے۔ ایک لمحہ بھی انسان وقت میں پیچھے سفر نہیں کر سکتا۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اب یہ خطاب ہیں سارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور تمام بنی آدم کو، اور مولوی کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین بنایا گیا اس کا معنی یہ تھا کہ آئندہ کبھی کسی پہلو سے کسی شکل کا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، اور یہ نفی جنس ہے
کلیتن کبھی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ یا بنی آدمہ، اے آدم کے بیٹو، اما یاتینکم رسول، جب تمہارے پاس رسول آئیں، اور ضرور ایسا ہوگا، اما مشروط ہے، شرط ہے، لیکن یاتینکم نون ثقیلہ ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر تمہارے پاس رسول آئیں اور ضرور ایسا ہوگا، کوئی آئے گا ضرور، منکم تم میں سے ہوں، یقصون علیکم آیاتی میری آیات تم پر تلاوت کریں، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی نقصان سے غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں سمجھنے کی بات خصوصیت سے یہ ہے، اول تو میں نے بیان کیا کہ تمام بنی نوع کو مخاطب فرمایا گیا ہے، بنی نوع آدم کو، کہ کوئی رسول آ سکتا ہے، مگر کیسا رسول؟ منکم کا لفظ آیا ہے، یہاں منکم سے مراد الگ الگ قوموں میں رسول نہیں ہے، بنی آدم کا مشترکہ رسول، وہ رسول بنی آدم کا پہلے ایک ہی بار آیا جو سب دنیا کا مشترک رسول تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعی ہے جو منکم میں سے منکم کہلا سکتا ہے، ورنہ میرے نزدیک منکم کا اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ الگ الگ قوموں میں آئے تو یہ تو سارا قرآن کریم کا مضمون میں اکھڑ جائے گا، یہ قرآن کے مضمون کے بالکل متضاد معنی ہوں گے۔ ایک رسول ایسا ہے جس نے بنی آدم کو مخاطب کر کے فرمایا میں تم سب کا رسول ہوں، بس منکم انہی میں سے، اس رسول کے غلاموں ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی جس پر نئی آیات نازل نہیں ہوں گی، جو اللہ کی آیات جو نازل ہو چکی ہیں ان کو پڑھ کر وہ سنائے گا، بیان کرے گا۔ فمن اتقی، تو پھر یہ نہیں فرمایا کہ پھر جو لوگ ختم نبوت موومنٹ چلائیں گے اور اس آنے والے کا انکار کریں گے ان کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم، تو یاد رکھیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے، یعنی ڈرایا جائے گا ان کو لیکن ان کے لیے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، ولا هم یحزنون، اور کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچے گا جس کے لیے وہ ہمیشہ غمگین رہیں۔ ولا هم یحزنون کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے متعلق بھی آتا ہے، پہلے انبیاء کی قوموں کے متعلق بھی آتا ہے، اب بھی آیا ہے۔ حزن نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نقصان پہنچے گا ہی نہیں، مراد یہ ہے کہ نقصان ایسا نہیں پہنچے گا جو ایک دائمی غم بن جائے ان کے لیے، اور ایسا غم بن جائے جو ان کے وجود پر غالب آ جائے۔ عارضی پن پرکس ہوں گے، غم سے گزریں گے اور پھر وہ آگے نکل جائیں گے، بحیثیت مجبوری ان کا قدم غموں سے خوشیوں کی طرف ہوگا، اور بحیثیت مجبوری ان کا انجام خوشی ہوگا۔ اس مضمون کو حضرت مسیح علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا ہے، غموں کا ایک دن اور 4 شادی، فسبحان الذی اخذل عادی، ایک غم کے بدلے جسے 4 خوشیاں ملتی ہوں، اس کے متعلق کیسے کو کہہ سکتا ہے ہم یحزنون؟ وہ تو حزین کہلا ہی نہیں سکتے۔ بس ہر غم کے بدلے ان کو اتنی خوشیاں نصیب ہوں کہ ان کو محزون نہ کہا جا سکے، بلکہ خوش رہنے والوں کی فہرست میں داخل کیا جائے، یہ مراد ہے ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا۔ اب دیکھ لیں مکذبین کا ذکر آ گیا ہے۔ اگر تو تم نے تقوی اختیار کیا، ایسے کی بات مان لی، تو ہمارا وعدہ ہے کہ کوئی خوف تم پر غالب نہیں آئے گا۔ علیہم کا مطلب ہے ان پر غالب نہیں آئے گا، اور غم کوئی دائمی غم نہیں لگے گا،
لیکن اگر انکار کیا وہ لوگ جو جھٹلا دیں گے ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کی راہ اختیار کریں گے۔ استکبر عنہا کا مطلب ہے تکبر کرتے ہوئے بے نیازی کی، تکبر کی راہ اختیار کرتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیا۔ عنہا کا معنی اس تکبرہ کے ساتھ مل کر یہ بنتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں لمبے عرصے تک رہیں گے۔ اب اصحاب النار کا لفظ کیا مسلمانوں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ ان مسلمانوں پر جو کسی آنے والے موعود کا انکار کر دیں، یہ بحث اٹھتی ہے۔ قرآن کریم سے تو منکم والی دلیل سے میں نے بتایا کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین ہی کوئی نہیں، تو آپ کے دین سے باہر کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ بس یہ قطعی طور پر ثابت فرما دیا کہ تم میں سے محمد رسول اللہ کے غلاموں میں سے جب کوئی آئے گا تو تم نے انکار نہیں کرنا۔ اگر انکار کر دو گے اور تکبر اختیار کرو گے تو اصحاب النار ہو جاؤ گے۔ اس اصحاب النار کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 72 فرقوں کے متعلق فرمایا جو یہود کے مشابہ امت محمدیہ میں بھی بالآخر 72 فرقے بن جائیں گے۔ کلہم فی النار الا واحدۃ، وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے، فی النار ہوں گے۔ فی النار کا میں پہلے بھی مضمون بار بار کھول چکا ہوں۔ فی النار کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ فی النار کا ایک مطلب ہے اختلافات کی آگ میں جل رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، کیونکہ نار لڑائیوں کے لیے بھی آتا ہے۔ نار سے مراد یہ بھی ہے کہ بدامنی کی حالت ہوگی اور ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں جا پڑیں گے اور امن نہیں نصیب ہوگا۔ امن کی حالت صرف اس جماعت کو نصیب ہوگی جو 73ویں ہو۔ اب 72 جماعتیں جو یہود کی بن گئی تھیں ان میں سے 73ویں کون سی تھی؟ مسیح نے جو جماعت قائم کی تھی وہ 72 میں شمار نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنے کے لائق ہے۔ لوگ یہ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے تو صرف 72 تھے، آپ 73 ہوں گے۔ آپ نے 72 ہی کا ذکر فرمایا ہے اور 73ویں کو جماعت کے طور پر الگ بیان فرمایا اور مثال یہود کی واضح کر دی۔ اب تاریخ کو تو دیکھیں کہ مسیح کس شمار میں آئیں گے۔ اگر 72 پر یہود کی تاریخ ختم ہو گئی تو حضرت مسیح کس شمار میں آئیں گے؟ لازماً انہوں نے 73ویں جماعت بنائی ہے اور اس کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں۔ تو بین ہی اسی طرح جب 72 کی پیشگوئی کی اور ایک مسیح کی بھی پیشگوئی کر دی تو وہ جماعت جو مسیح کی جماعت ہے اس کو خوشخبری دی ہے اور 72 کو اس امن سے کاٹ کے الگ کر دیا ہے۔ بس یہی مضمون ہے جو یہاں چل رہا ہے، اس سے تکبر سے کام لیا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور پھر وہی دلیل جو سورہ صف میں بیان کی گئی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ۔ اس سے زیادہ ظالم پھر کون ہو سکتا ہے جس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو پھر بھی اللہ پر افترا کرنے پر قائم رہے، اس کو موقع دیا جا رہا ہو، کہا جا رہا آ جاؤ اسلام کی طرف، تو اگر وہ اظلم ہے تو اس سے سب سے زیادہ ذلیل سلوک ہونا چاہیے، لیکن وہ سلوک نہ ہونا بتاتا ہے کہ وہ اظلم نہیں ہے، تم اظلم ہو جس نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا۔ یہ دلیل ہے جو حضرت مسیح نے اپنی آمد ثانی کے تعلق میں بیان فرما دی ہے، قرآن نے اس کو گویا نوٹ کیا ہے۔ یعنی جب آیا ان کے پاس کھلے کھلے نشان دے کر انہوں نے انکار کر دیا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا
سحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جھوٹ، کھلا کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وهو یدعی الی الاسلام، یہ نہ سوچا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا تھا جس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو پھر بھی وہ افتراء پر قائم رہے اور اللہ پر افتراء باندھتا ہو۔ اس تعلق میں یہی بات بیان فرما دی ہے۔ آپس کے رشتے ہیں مضمونوں کے، ایک جگہ جو آیات آتی ہیں وہ دوسری جگہ کی آیات کی تائید کرتی ہیں اور اسی مضمون کو تقویت دیتی ہیں۔ یہاں فرمایا تمہارے پاس ضرور آئیں گے، اور آنے کے بعد جھوٹے کا ذکر کیا ہے، دراصل یہ جھوٹے کا ذکر نہیں ہے، طرز بیان وہی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم اسے جھوٹا سمجھ کر اس سے تکبر کرو گے تو یہ یاد رکھ لینا کہ ایسا جھوٹا پھر سب سے زیادہ ظالم ہے۔ جس کو تم جھوٹا سمجھ رہے ہو وہ اللہ پر افتراء کر رہا ہوگا، وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ خدا نے مجھ پر وحی فرمائی ہے۔ ایسے شخص کا انجام تو بہت ہی گندا ہونا چاہیے، مگر اگر جب ایسا انجام تم نہیں دیکھو گے تو یہ اتہام تم پر پڑے گا، تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے۔ یہ دلیل ہے وہی سورہ صف والی جو یہاں پھر دہرائی گئی، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔ صرف وہی جھوٹا ظالم نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے، یاد رکھو جو اس کی آیات کی تکذیب کرے وہ بھی بڑا ظالم ہے۔ اب اللہ کا سلوک بتائے گا کون ان میں سے سچا تھا، کون ظالم تھا۔ ایک طرف تکذیب کرنے والے، اگر وہ اظلم ہے جس کی تکذیب کر رہے ہیں تو خوشخبری ہے ان کے لیے کہ انہوں نے تکذیب کر دی۔ اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی کہ ایک جھوٹے آدمی کی جس نے خدا پر جھوٹ باندھا انہوں نے تکذیب کر دی، اور اللہ نے ڈرایا ہے اور کذب بآیاتہ ہی، اگر وہ آیات واقعی اللہ کی طرف سے تھی پھر بھی تکذیب کر دی تو پھر یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ بس اللہ کی تقدیر بتائے گی کہ کن سے ظالموں والا سلوک ہو رہا ہے، کن سے مومنوں والا سلوک ہو رہا ہے۔ جو آفتیں ٹوٹتی ہیں ایک کے بعد دوسری ان کو بھول بھی جائیں، اسلامی قدروں کو دیکھ لیں کہ کیا یہ جھٹلانے والے اپنی قوم کو بدیوں سے نیکیوں کی طرف لے جا رہے ہیں، کیا اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف ان کا قدم ہے؟ اگر یہ نہیں، اور سارے ملک کے اخبار اور لیڈر ہر قسم کی گواہی دے رہے ہیں، اب تو چلا چلا کے کہنے لگے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ غیر اسلامی ہو چکا ہے، تو پھر اظلم کون بنا؟ وہ جس کی جماعت کا ہر شعبہ اسلام کی طرف رواں دواں ہے، جہاں پھیلتی ہے غیر اسلامی قدروں سے اسلامی قدروں کی طرف لوگوں کو لے کے آ رہی ہے، یا وہ جماعت جس کا دن بدن قدم اندھیروں روشنی سے اندھیروں کی طرف ہے، اور ان کو تسلیم شدہ بات ہے۔ اس لیے عقائد کو چھوڑ دیں۔ یہ بات اظلم کے تعلق میں یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ظلم کا معنی صرف ایک عام ظلم ہی نہیں بلکہ اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور ان پر طرح طرح کے اندھیرے پڑے ہوں گے۔ مسیح موعود علیہ السلام پر یہ الزام لگائیں گے کہ وہ خود مفتری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آنا تو ایک نے ہے، ہم وعدہ کر چکے ہیں، اما یاتینکم۔ اس کے بعد تم کسی کو مفتری بھی سمجھو گے، ٹھیک ہے، مگر یہ دیکھ لینا کہ اگر وہ مفتری ہے تو سب سے زیادہ ظلمات میں ہونا چاہیے اس کو، اگر وہ مفتری ہے تو سب سے زیادہ ظالم، اور اسی طرح اللہ کا سلوک اس سے ظالموں والا ہونا چاہیے، وہ ہلاک کر دیا جائے گا، اور تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ خود ہی جانتا ہے کیسے ہلاک کرنا ہے۔ مگر اگر تم نے اس کی آیات کی تکذیب کر دی تو پھر یاد رکھنا کہ تم ظالم بن جاؤ گے۔ یہ میں دلیل کھول رہا ہوں کہ اب تو یہ ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی دلیل، ان کی آج جو تاریخ بن رہی ہے اس کے ہر صفحے پر نمایاں ہو گئی ہے کہ ان کا قدم روشنی سے اندھیرے کی طرف ہے، کوئی قدم اندھیرے سے روشنی کی طرف نہیں۔ فرضی خیالی طور پر انہوں نے جو اپنے عقیدوں کو سچا بنا رکھا ہے وہ اس بحث میں نہ بھی پڑو،
سوال یہ ہے کہ سچے عقیدوں والوں کے دین کا یہ حال ہوا کرتا ہے کہ ہر جگہ سے دین اکھڑ جائے، کوئی بھی ٹانکا سلامت نہ رہے، بدیاں ایسی پھیلیں کہ رکنے کا نام نہ لیں۔ یہ مضمون ہے جو اس آیت میں بتا رہا ہے کہ پھر ان کا قدم ظلم کی طرف ہی ہوگا، اور ان کے ساتھ اللہ کا وہی سلوک ہوگا جو ظالموں کے متعلق اللہ ہمیشہ کیا کرتا ہے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہاں من اظلموں کا ذکر چھوڑ کر اب ان کی بات شروع ہو گئی ہے، کذب جنہوں نے تکذیب کی ہے، جمع کا صیغہ میں اس منکر قوم کی بات اللہ نے شروع کر دی۔ فرمایا ہے اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، وہ یقیناً جو ان کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، نصیبہم من الکتاب سے مراد ہے لکھا ہوا جو ان کے مقدر میں ہے، وہ ضرور ان کو پہنچے گا، اس سے یہ بچ کے نکل نہیں سکتے، اس کو ٹال نہیں سکتے۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے رسول ان تک موت کا پیغام لے کر آئیں گے، ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہیں گے تم کہاں خدا کے سوا دوسروں کو پکارتے رہے۔ قالوا، وہ کہاں ہیں جن کو تم خدا کے سوا پکارتے رہے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آ جائے گا۔ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ گواہی دیں گے کہ وہ ہم سے جاتے رہے سب، کوئی مصنوعی مددگار ہمارے کام نہیں آیا، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس سے مراد ایک تو ظاہری گواہی بھی ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے معاندین جو حق کی مخالفت کرتے ہیں مرتے وقت حسرت سے اپنی ناکامی کا اقرار کر جاتے ہیں، جیسا عطاءاللہ شاہ بخاری نے کیا تھا۔ مولوی غلام علی صاحب سیف جب ان کو ملنے گئے قیادت کے لیے، ان کے ساتھ اور بھی جامعہ کے طلباء تھے، انہوں نے حال پوچھا کہ بخاری صاحب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حال کیا ہونا ہے، دیکھو فالح زدہ بیچارے پڑے ہوئے تھے، مگر انہوں نے کہا حال کیا ہونا ہے، جو اعتراف ہے وہ یہ ہے، زبان پکڑی نکال کے ہاتھ سے انگلیوں سے، جب تک یہ کتیا بھونکتی رہی میں قوم میں معزز رہا، میری قدر رہی، جب اس نے بھونکنا بند کر دیا مجھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس سے زیادہ حسرتناک الفاظ میں کوئی اقرار ہو سکتا ہے مرتے وقت؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے خلاف وہ گواہی دیں گے، اور بعض دفعہ گواہیاں سنی نہیں جائیں گی مگر اس موت کے نغے میں آ کر فرشتوں کا جو کلام ہے، چاہے کوئی دوسرا سنے یا نہ سنے، اس وقت ان کی روحیں یہ پکار رہی ہوں گی کہ ہاں ہم ناکام مرتے ہیں، ہم ظالم تھے۔ بس ایسی گواہیاں بھی بہت ملتی ہیں احمدیت کی تاریخ میں کہ مرتے وقت ان لوگوں نے اپنے خلاف گواہیاں دے دیں کہ ہم ناکام مرے جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، ان کے نفس ان پر گواہ ہو جائیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اب یہ نار دوسری نار بن گئی ہے، پہلے دنیا کی ایک جہنم تھی، اب فرماتا ہے بس داخل ہو جاؤ فی امم، ان قوموں میں، قد خلت من قبلکم من الجن والانس، جو تم سے پہلے جن و انس میں سے گزر چکی ہیں، فی النار، جو فی النار ہیں، جو آگ میں ہیں۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس سے یہ فی النار کا ادخلوا سے تعلق ہے اصل میں۔ اس نے کہا داخل ہو جاؤ اس آگ میں، مگر کن کے ساتھ؟ فی امم، ان قوموں کے زمرے میں شمار ہوتے ہوئے۔ فی امم کا مطلب ہے ان قوموں کے زمرے میں شمار ہوتے ہوئے، ان امتوں کے زمرے میں شمار ہوتے ہوئے جو تم سے پہلے تمہاری جیسی تھیں۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا،
جب کوئی قوم اس میں داخل ہوگی وہ اپنی ساتھنوں کو پر لعنتیں ڈالے گی. حتیٰ اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ سب اس میں جمع ہو جائیں گے. قالت اخراہم لاولاہم، ان میں سے بعد میں آنے والے پہلوں سے کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فآتہم عذابا ضعفا من النار، پس ان کو دگنا عذاب دے آگ میں سے. اب یہاں سے ان کی فطرت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، یعنی فطرت گندی ہے، ان کو اپنے ساتھیوں سے کوئی تعلق نہیں. قلوبہم شتیٰ، بجائے اس کے کہ رحم آئے ان پر کہ اے خدا ہمیں بھی بخش دے ان کو بھی بخش دے، دونوں بڑے گناہ گار تھے. ان کو جو ہے نا سیڈزم، اس کے بیمار ہیں. ان کو مزہ اس بات میں آتا ہے کہ کسی کو دکھ پہنچے اور تکلیف پہنچے. اپنی آگ تو ٹھنڈی نہیں کرا سکتے، کہتے ہیں اس کا تو مزہ آ جائے نا کہ یہ ہم سے زیادہ جلیں. اس لیے چونکہ یہ پہلے آئے تھے ہمارے ذمہ دار تھے، ان کو دوہرا عذاب دے. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، کہ تمہیں کیا پتا کہ ہر ایک کا عذاب بہت زیادہ ہے، دگنا تگنا ہو رہا ہے. جو محسوس کرتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے. تو تمہارا بھی ضعف ہے، ان کا بھی ضعف ہے. ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے. وقالت اولاہم لاخراہم، جو پہلے تھے ان سے وہ ان کو جواب بھی دیں گے پھر. فما کان لکم علینا من فضل، بس دیکھ لیا تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہماری پیروی کی تم ذمہ دار ہو، اور پیروی کر کے جہنم خرید لی ہے. اس لیے یہ نہیں تم کہہ سکتے کہ ہم ذمہ دار ہیں تم نہیں ہو. پھر فرماتا من فضل، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ملی، اللہ نے تمہارے دعوے کا انکار کر دیا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، بس تم عذاب کو چکھو اس لیے کہ تم نے بدعمالیاں کی تھیں. یعنی محض بھولے پن میں بات ماننے کا عذاب نہیں ہے، بلکہ بد کردار قوم بن گئے تھے. اس تمہاری ذمہ داری پہلوں پر اس میں پہلوں پر کیسے تھوپی جا سکتی ہے؟ جو کسی کے پیچھے لگ کر بدعمالیاں کرتا ہے اس کا وہ بہرحال خود جواب دہ ہے اور اس کی سزا اسی کو ملے گی. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیا. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان پر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیا کرتے ہیں. ہاں میں بھی کرتا ہوں، اتنی تو کر دی تھی نا، بغیر رہا کے تلاوت تو کر دی تھی. یہ حصہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اسی لیے میں یہ سنا دوں، باقی پھر تلاوت بعد میں کر لیں گے. اس کے مان بعد استکبار کرنے والوں کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اونٹ داخل ہو سکتا ہے سوئی کے ناکے میں؟ پھر کیا ناممکن بات نہیں، ناممکن بات تو حضرت مسیح نے کہی تھی. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مضمون مسیحی واقعات کو خود بخود یاد کرا رہا ہے ساتھ ساتھ. ان لوگوں جن کی طرف وہ آئے اور پھر ان سے جو انہوں نے سلوک کیا، حضرت مسیح نے پیشگوئی جو کی تھی جب اس کے مطابق آئے تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ مسلمان ہو جاؤ. اگر وہ جھوٹا تھا اور خدا پر افترا کر رہا تھا
تو اس سے پھر زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی من ازلم کا ذکر فرما دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ مشابہتیں کیوں مل رہی ہیں آخر؟ اور اگر ازلم پر زور تھا جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو اس کی سزاؤں کا بیان چاہیے تھا آگے، اور ان نیک لوگوں کی جزا کا بیان ہونا چاہیے تھا جنہوں نے اس کو رد کر دیا۔ اس کا پھر ذکر ہی چھوڑ دیا ہے، انکار کرنے والوں کا بیان ہی چل پڑا ہے۔ صاف بتا رہا ہے کہ منکرین ہیں جو جھوٹے ہیں، جس کو یہ ازلم کہتے ہیں وہ ازلم نہیں ہے۔ اس تعلق میں یہ جو بیان فرمایا ہے کہ وہ داخل نہیں ہوں گے، حضرت مسیح کا یہ اب قول پر سنیں۔ بین ہی اسی مضمون کا ایک قول ملتا ہے جو قرآنی بیان سے کے مقابل پہ ناقص ہے، لیکن جب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت پر میں جو کلام الہی نازل ہوا ہے رسول اللہ علیہ وسلم پر، وہ محفوظ بھی ہے اور زیادہ شان کا بھی ہے۔ اس لیے حضرت مسیح کے کلام میں معلوم ہوتا ہے سننے والوں نے کچھ اپنی یادداشت کی کمزوری کی وجہ سے، یا پوری ان کی بات نہیں سمجھے، یا اپنے نفس کے خیال سے غلط لفظوں میں بیان کر دی۔ میں سمجھتا ہوں جو قرآن نے فرمایا ہے وہی مسیح نے فرمایا ہوگا، کیونکہ اس کی بات نہیں بنتی، ورنہ جو مسیح کا کلام ہے اس میں معنی نہیں پڑتے۔ پھر مسیح کہتے ہیں، اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ جتنے امیر ہیں وہ سارے مارے گئے، اور دولت مند کا ذکر کیا ہے، متکبر کا نہیں، اور جو مثال دی ہے وہ متکبر پر صادق آنی چاہیے، نہ کہ دولت مند پر۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ قرآن کریم کی جو مثال ہے اس کو دیکھ لیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ، وہ لوگ جو میری آیات کا انکار کریں گے اور تکبر سے کام لیں گے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان پر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ مسیح نے جب یہ کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا زیادہ آسان ہے، اس میں اور حتی یلجل والی بات میں ایک فرق ہے۔ اس میں ایک ایسا دعویٰ ہے جو مبالغہ آمیزی نظر آتا ہے، بالکل واضح۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکلنا ناممکن ہے، کسی اور چیز کے مقابلے پر آسان بہرحال نہیں ہے۔ ہاں موازنہ پیدا کرتا ہے بس ایک، جیسے یہ کہہ دیا جائے کہ پہاڑ تو نہیں نکل سکتا، اونٹ نکل سکتا ہے مقابلتاً، حالانکہ دونوں ناممکن ہیں۔ مگر فیصلہ کون ہے کہ ناممکن ہے، یہ لوگ کبھی بھی بخشے نہیں جائیں گے، کسی صورت بھی جنت میں داخل نہیں ہوں۔ شاگردوں نے یہی نتیجہ نکالا، یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ پھر تو سارے جہنمی ہوئے۔ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی انسان بھی نجات نہیں پا سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بس پہلی بات کی ایک قسم کی تردید بھی ہو گئی۔ قرآن کریم نے جو مضمون بیان فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں وہاں بھی خدا تعالیٰ نے یہی مضمون مسیح کو سمجھایا ہوگا، اور روایت کرنے والوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ قرآن کریم میں ایک بہت گہری منطق ہے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط کا مطلب یہ ہے یہاں تک کہ تکبر کا اونٹ گھلتے گھلتے اتنا عاجز اور بے حقیقت ہو جائے کہ وہ پھر سوئی کے ناکے سے گزر سکے، جب تک تمہارے تکبر اتنے نہیں ٹوٹتے کہ تم انکسار کی راہیں اختیار کر کے اپنے آپ کو بالکل کالعدم قرار نہ دے دو، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سب کے لیے دروازہ کھول دیا ہے،
بجائے مایوسی کے پیغام کے ایک عظیم امیدوں کا اور آرزوؤں کا پیغام ہے، ایک یقینی قطعی رستہ دکھایا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں۔ اور بھی اور مضامین ہیں آپ کے اشعار میں کہ چھوٹے ہوگے تو جاؤ گے۔ اب دولت مند کی بحث نہیں ہے، تکبر کی بحث ہے، انکار کی اور تکبر کی۔ متکبر جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن متکبر بعض بار ٹوٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ضرور داخل ہو سکتا ہے جنت میں۔ اس پر قرآن کریم کی دوسری آیات گواہ ہیں کہ اونٹ تو اونٹ، پہاڑ بھی داخل ہو جائیں گے جنت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ وہ پہاڑوں جیسی قوموں سے جو متکبر اور عظیم الشان قومیں کہلاتی ہیں سوال کرتے ہیں، ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو پارا پارا کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا۔ لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، ان میں پھر نہ کوئی اونچائی دکھائی دے گی، نہ لیول زمین برابر ہم بار ہو جائیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعیہ، اب وہ جنت میں داخل ہونے کے اہل ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے کے اہل ہوں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی پیروی کریں گے جب ان کے تکبر ٹوٹیں گے۔ تو قرآن کریم کی آیات جو ایک دوسرے کی آیات کو تقویت بھی دیتی ہیں، اس مضمون کو سمجھاتی بھی ہیں، اور اس سے جو روشنی پڑتی ہے اس سے عقل خیرہ ہو جاتی ہے۔ مگر دوسری کتابوں میں جو ملی جلی سی باتیں ہیں، مبہم سی ہیں بعض، ان پر دراصل لوگوں نے ایسے ابہام کے پردے ڈال دیے ہیں کہ محض ان سے روشنی نہیں مل سکتی ہے، صرف قرآن کریم ہی سے حقیقی روشنی ملتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ تکبر والے نہیں داخل ہوں گے، مگر تکبر ٹوٹ سکتے ہیں۔ پیشتر اس کے کہ خدا تکبر توڑے، بہتر یہی ہے کہ تم خود اپنے تکبر توڑ لو، ورنہ ایک ایسا وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ عالمی طور پر متکبر قوموں کو ملیاں میٹ کرے گا۔ جب تکبر ٹوٹیں گے پھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اور جو پیروی کریں گے وہ لازماً جنت میں داخل ہوں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کیوں جی؟ مٹھیاں بند ہو گئیں، دروازے کھل گئے۔ السلام علیکم۔ خدا حافظ۔ ان کی دو مٹھیاں جب بند ہونا مطلب ہے کہ اب دروازے بند ہیں، مگر ایسے وقت میں آپ نے بند کی جب جنت کے دروازے کھل چکے تھے۔ شکریہ۔